صدیوں تک ایک سلطنت، 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک خلافت جو صرف حکومت نہیں تھی، ایک نظام تھی، ایک شناخت تھی، ایک امت کی ڈال تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جو خلافت کو ختم کر دیا گیا، نہ توپ سے، نہ تلوار سے، بلکہ سازش سے، منصوبہ بندی سے اور ذہنی غلامی سے۔ VOA ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی، یہ کہانی ہے اندرونی غداری کی، یہ کہانی ہے بیرونی طاقتوں کے کھیل کی، اور یہ کہانی ہے ایک ایسی سازش کی جس نے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ خلافت عثمانیہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی، یہ حرمین شریفین کی محافظ تھی، عالم اسلام کی نمائندہ تھی، شریعت پر مبنی ریاستی نظام تھی، یورپ کے لیے ایک خوف کی علامت تھی اور مسلمانوں کے لیے اتحاد کی علامت۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی خلافت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن چکی تھی۔ یورپ جانتا تھا جب تک خلافت قائم ہے مسلمان متحد رہیں گے، اور جب تک مسلمان متحد ہیں یورپ کبھی مکمل حکمران نہیں بن سکتا۔ یورپ کو خلافت سے خطرہ زمین سے نہیں تھا، خطرہ نظریے سے تھا، کیونکہ خلافت قوم پرستی کے خلاف تھی، نسل پرستی کے خلاف تھی، سرحدی سیاست کے خلاف تھی، امت کے تصور کو زندہ رکھتی تھی۔ یہ نظام کہتا تھا ترک، عرب، کرد، افریقی، ایشیائی نہیں، سب مسلمان ہیں، اور یہی بات مغربی طاقتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی۔ 18ویں صدی سے ہی یورپی طاقتوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا، خلافت کو براہ راست جنگ سے نہیں بلکہ اندر سے توڑنا، قوم پرستی کو فروغ دینا، عرب قومیت، ترک قومیت، لسانی تعصبات، فرقہ واریت، جدیدیت کے نام پر دین سے دوری، اور سب سے خطرناک ہتھیار تعلیمی نظام، میڈیا، فکری لا علمی۔ یورپ نے مسلمانوں کے نوجوان ذہنوں کو نشانہ بنایا۔ مغربی تعلیم، سیکولر فلسفہ، مذہب کو پسماندگی کہنا، خلافت کو پرانا نظام کہنا، یہ بیج بوئے گئے کہ ترقی مغرب میں ہے، دین ترقی کی رکاوٹ ہے، خلافت جدید دور کے قابل نہیں۔ یہاں تاریخ کا سب سے متنازع کردار سامنے آتا ہے، مصطفیٰ کمال اتا ترک، ایک فوجی افسر، ایک قوم پرست لیڈر، ایک سیکولر نظریہ بردار۔ اس نے خلافت کو سیاسی مسئلہ بنا دیا، دین کو ریاست سے الگ کیا، عربی رسم الخط ختم کیا، خلافت کو غیر ضروری قرار دیا، خلافت کے ادارے کو ختم کیا۔ 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کو رسمی طور پر ختم کر دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک شخص کا فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے عالمی طاقتیں تھیں؟ برطانیہ، فرانس اور یورپی طاقتیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے، مصنوعی سرحدیں بنائی گئیں، مصنوعی ریاستیں بنائی گئیں، مصنوعی قومیتیں بنائی گئیں، امت کو نقشے پر کاٹ دیا گیا۔ ایک امت کئی ملک، ایک خلافت کئی حکومتیں، ایک شناخت کئی قومیتیں۔ یہ سیاسی انجینئرنگ تھی، سب کچھ باہر سے نہیں ہوا، اندر سے بھی سب کچھ بکھرا۔ علماء میں اختلاف، حکمرانوں کی کمزوری، اشرافیہ کی مغرب نوازی، فوجی اشرافیہ کی وفاداریاں، اقتدار کی جنگ۔ جب قیادت کمزور ہو جائے تو دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خلافت ایک دن میں نہیں گری، یہ گری فکری طور پر، تعلیمی طور پر، اخلاقی طور پر، نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر۔ پہلے ذہن غلام بنے، پھر نظام گرا۔ 1924 خلافت ختم ہوئی، لیکن کسی عالمی احتجاج نے جنم نہیں لیا، کوئی متحد رد عمل نہیں آیا، کوئی اجتماعی تحریک نہ اٹھی، امت سو رہی تھی یا سلا دی گئی تھی۔ اصل سازش ایک شخص نہیں تھا، اصل سازش ایک واقعہ نہیں تھا، اصل سازش تھی مسلمانوں کو خلافت سے ذہنی طور پر جدا کرنا، تاکہ خلافت غیر ضروری لگے، امت کا تصور ختم ہو، قومیت غالب آ جائے، مذہب ذاتی معاملہ بن جائے، اسلام سیاسی نظام نہ رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں باہمی جنگیں، فرقہ واریت، سرحدی تعصبات، طاقت کا غلط استعمال، امت کا تصور کمزور، یہ سب 1924
کا تسلسل ہی ہے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی زلزلہ تھا، ایک فکری قتل تھا، ایک نظریاتی شکست تھی، ایک امت کی تقسیم تھی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں سے اتحاد کی سوچ چھین لی گئی۔ آج خلافت نہیں ہے، لیکن خلافت کا تصور زندہ ہے، اور جب تک یہ تصور زندہ ہے، تاریخ کہتی ہے امت دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم سازش کو سمجھ چکے ہیں، یا آج بھی وہی کھیل نئے ناموں سے جاری ہے؟